اس لیے حضرت جعفر طیار نے تلاوت بھی سورہ مریم کی فرمائی. حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. پڑھتے پڑھتے اس آیت پر آئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سويا. حضرت مریم کا ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی ماں کی گود میں کلام کیا ان آیات کی بھی تلاوت فرمائی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. سورہ مریم کی تلاوت فرماتے رہے، وہ بادشاہ سنتا وہادینا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقال الله تبارك وتعالى وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. وقال الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا
قليلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقال الله تبارك وتعالى كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن پاک کی عظمت، فضیلت اور شان پر بات چل رہی ہے. گزشتہ جمعے میں اس مضمون پر کچھ احادیث اور اللہ کے قرآن کی کچھ آیات تلاوت کی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ قرآن کے طالب علم جن کو اللہ اپنے قرآن کے لیے پسند فرماتا ہے. ان کا انتخاب ہوتا ہے، ان کو اللہ چنتا ہے. ہر کوئی نہیں آتا جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اپنے کلام کے لیے. کلام بہت بڑا ہے تو ہر کسی کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس بچے کے دل میں اپنے قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے. اور یہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ طالب علم قرآن کے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی چونکہ قیامت تک حفاظت کرنی ہے. کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اس کی آیات کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیسا فرمایا کہ معصوم بچوں کے دلوں میں اپنے قرآن کو محفوظ کر دیا. کوئی بدل نہیں سکتا، بدلے گا تو حافظ قرآن فوراً غلطی پکڑتا ہے. ہمارے پاس یہاں کئی نسخے ایسے آتے ہیں کہ جن میں چھپائی میں غلطی ہو جاتی زبر زیر کی تو حافظ فوراً اس غلطی کو پکڑتا ہے کہ یہاں یہ زبر نہیں ہے، یہاں یہ غلط لکھا ہوا ہے. فوراً مکتبے والے کو اطلاع پہنچتی ہے، اگلی مرتبہ اس کی وہ تصحیح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کا انتظام کیا ہے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے اللہ قبول فرماتا ہے. اور یہ قرآن کے طالب علم جب اپنے گھروں سے قرآن سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے قدموں میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ فرشتوں کے پروں پہ چل کے اپنے مدرسے اور اپنے استاد تک پہنچتے ہیں.
پھر طالب علم ایک ایک حرف جس کی تلاوت کرتا ہے، جو وہ پڑھتا ہے، جو اپنے استاد کو پڑھ کر سناتا ہے، ہر ہر آیت پر، ہر ہر حرف پر اللہ حافظ کو بھی اجر عطا کرتا ہے، اور اس کی تعلیم میں جتنے لوگ اس کے مددگار ہوتے ہیں اللہ سب کو پورا پورا اجر عطا کرتا ہے۔ پڑھانے والے کو بھی ملتا ہے، ماں باپ کو تو اللہ تعالیٰ الگ سے ہی شان عطا فرمائے گا، ان پر خرچ کرنے والوں کو بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر جس جگہ پر حافظ قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا عظیم کلام ہے جو ہمیں ملا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جو صحیح ایمان کے ساتھ اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے تو قرآن اس کے دل پر اثر کرتا ہے، اس کی زندگی پر اثر کرتا ہے۔ تلاوت کا اثر انسان پر ظاہراً بھی ہوتا ہے اور تلاوت کا اثر انسان پر باطناً بھی ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر بھی اس کی طبیعت بہتر ہوتی ہے، اور باطنی طور پر قرآن کی تلاوت سے اللہ دلوں کو سکون عطا کر دیتا ہے، دل کو اللہ راحت عطا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ایک خاص اثر رکھتی ہے۔ آج اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کتنا اثر رکھتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو مشرکین مکہ کہتے تھے شور کرو، تالیاں بجاؤ، وویلا کرو، مذاق اڑاؤ، تاکہ اس پیغمبر کے قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے کانوں تک نہ آئے۔ اگر اس کی آواز کانوں تک آ گئی تو ایمان دل میں اتر جائے گا۔ انہیں معلوم تھا کہ قرآن کا اثر ہے۔ پروردگار عالم نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر لوگ یہ کہنے لگے کہ جب یہ پیغمبر قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے قرآن کو پڑھے، تم شور شرابہ کیا کرو تاکہ تمہاری آواز اس کی تلاوت کی آواز سے زیادہ ہو، تاکہ تمہاری آواز غالب رہے، اس کے قرآن پڑھنے کی آواز ہمارے کانوں تک نہ آئے، اس کی تلاوت کی آواز مکے کی گلیوں کے اندر نہ آئے، قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے گھروں کے اندر نہ آئے۔ کافروں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ آقا مدنی جب بھی قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے، مشرکین مکہ شور کیا کرتے، زور زور سے آوازیں لگایا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کی آواز کو دبایا جا سکے، قرآن کی آواز کو دبایا جا سکے، لیکن قرآن کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا، قرآن کی آواز کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے خاص تاثیر رکھی۔ مشرکین مکہ ایک مرتبہ جمع ہوئے، ان کے درمیان عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا بڑا سردار مانا جاتا تھا، بڑا عقل مند، نہایت ہی فصیح و بلیغ سمجھا جاتا تھا، اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا، ادھر سے نبیوں کا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، مسجد حرام کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ کی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو آنے کو دیکھا،
آپ کے بیٹھنے کو دیکھا، مکے والوں کو کہنے لگا آج بات کرنے کا موقع مل گیا، معاملے کو نمٹانے کا موقع مل گیا۔ وہ قریش والے کہنے لگے اے عتبہ بن ربیعہ معاملے کو نمٹانے کا موقع کیسے مل گیا؟ وہ کہنے لگا اگر تم مجھے اجازت دو میں جا کر اس پیغمبر سے بات کر کے آؤں گا، اس نبی سے بات کر کے آؤں گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، آج میں اس سے تم سب کی طرف سے بات کروں گا تاکہ نعوذ باللہ یہ دین والی محنت ختم ہو جائے، یہ کلمے والی محنت ختم ہو جائے۔ میں صلح کرنے کی کوشش کروں گا، آپس میں اتفاق کی کوشش کروں گا۔ سارے مکے والوں نے اپنی طرف سے اسے رہبر بنایا اور کہا جو تو کہے گا ہم تیری بات کی تائید کریں گے، جاؤ جا کر سمجھا کر آؤ۔ عتبہ بن ربیعہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء کے پاس آیا، تاجدار مدینہ کے پاس آیا، آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا اے بھتیجے تو جانتا ہے رشتے میں میں تیرا چاچا لگتا ہو اور تو میرا بھتیجا ہے، قریش سے تیرا بھی تعلق، قریش قبیلے سے میں بھی تعلق رکھنے والا، میں تجھ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تجھ سے کچھ معاملے کو سلجھانے کے لیے آیا، کیا تو میری بات سننے کے لیے تیار ہے؟ کیا مجھے بات کرنے کا موقع دے گا؟ اللہ اکبر۔ نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے فرمایا بتائیے آپ کیا کہنے کے لیے آئے، کیا بتانے کے لیے آئے؟ میں آپ کی مکمل بات کو سنوں گا، آپ کی بات کو مکمل طور پر میں سننے کے لیے تیار ہو۔ عتبہ بن ربیعہ کہنے لگا دیکھیے ہم آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کو ہم پسند کرتے ہیں، آپ کے کردار کو پسند کرتے ہیں، آپ کی امانت داری کو پسند کرتے ہیں، آپ کی دیانت داری کو پسند کرتے ہیں۔ پورا مکہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے آپ سے بڑھ کر امین کوئی نہیں، آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں، آپ سے بڑا دیانت دار کوئی نہیں، آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، آپ کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کہنے لگا اے بھتیجے لیکن آپ نے ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیا، ہمارے درمیان جدائیوں کو پیدا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، بیوی کو خامد سے جدا کیا، خامد کو بیوی سے جدا کر دیا۔ آپ جو دین لے کر آئے، آپ جو اسلام لے کر آئے، اس کی وجہ سے آپ نے ہماری جماعت کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ کہنے لگا اے بھتیجے اگر اس دعوی نبوت سے آپ کا مقصد مال ہو، ہم اتنا مال آپ کے لیے جمع کریں گے، پورے عرب میں آپ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا، آپ سے بڑا رئیس کوئی نہیں ہوگا، ہم سارا مال آپ کی خدمت میں لا کے رکھ دیں گے۔ اگر آپ اقتدار چاہتے ہو، اگر آپ حکومت چاہتے ہو تو ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہے، آپ کے حکم کے بغیر پورے مکے میں کوئی کام نہیں ہوگا، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلے گا۔ اگر آپ بادشاہت چاہتے ہو ہم آپ کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار، بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر بھی رکھنے کے لیے تیار ہے، مال دینے کے لیے تیار، سرداری دینے کے لیے تیار، بادشاہت دینے کے لیے تیار۔ اس نے چوتھی بات یہ کہی اے بھتیجے نعوذ باللہ اگر آپ پر کسی جن کا سایہ ہو گیا، اگر جنات کا کوئی اثر ہو گیا تو ہم باہر سے معالج بلائیں گے، بڑے بڑے طبیبوں کو بلائیں گے تاکہ وہ آپ کا علاج کر سکے، جنات سے آپ کو چھٹکارا دلوائیں۔ آقا مدنی بڑے صبر کے ساتھ اس کی بات کو سنتے رہے، اس کی طرف توجہ فرماتے رہے۔ ایک دائی کی، قرآن کے دائی کی یہ بہترین عادت ہوتی ہے اپنے مخالف کی بات کو تحمل سے سنے گا، پورے برداشت کے ساتھ سنے گا۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات کو سنا، سننے کے بعد آپ نے فرمایا اے عتبہ
عتبہ بن ربیعہ تو نے جو کہا میں نے آرام سے سنا، اب ذرا یہ بتا جو میں سناؤں گا کیا تو بھی سننے کے لیے تیار ہے؟ تو نے مال کا کہا میں نے وہ بھی سنا، اقتدار کا کہا وہ بھی میں نے سنا، برداشت کیا۔ تم نے مجھ پر اثر کا کہا کہ مجھ پہ کوئی اثر ہے، کوئی جادو ہے، کوئی جن ہے، میں نے سنا ہے پورے صبر سے۔ تو کیا مجھے بھی بات کا موقع ملے گا؟ میں بھی کچھ کہوں اگر سنو۔ کہنے لگا یہ تو انصاف کی بات ہے، آپ نے میری بات سنی میں آپ کی سنوں گا، آپ میرے لیے تیار ہوئے تو میں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی لمبی تبلیغ نہیں فرمائی بلکہ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی۔ نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ 24ویں پارے کی آخری سورت سورہ حامیم سجدہ، آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرماتے رہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ عتبہ بن ربیعہ جو اس طرح بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے قرآن کا اتنا اثر ہوا، پاک پیغمبر کی زبان کا اتنا اثر ہوا، قرآن کا اتنا اثر ہوا، اپنے ہاتھ یوں اپنی کمر کی جانب لایا، کمر کی طرف اپنے ہاتھ زمین پر رکھ دیے اور یوں پوری توجہ سے قرآن کو سننے لگا، آقا کے چہرے کو بھی دیکھنے لگا۔ نبیوں کے نبی نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی، اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کو مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد فرمایا عتبہ اب ذرا بتا اس قرآن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اللہ کے کلام کے بارے میں کیا خیال ہے، رب العالمین کے اس پاکیزہ کلام کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ عتبہ بن ربیعہ بول نہ سکا، وہیں سے اٹھا اپنے لوگوں کے پاس واپس چلا گیا۔ وہ لوگ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل نے دور سے عتبہ بن ربیعہ کو دیکھا، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو کہا او لوگو، عتبہ جو ہمارے پاس سے گیا تھا یہ آنے والا عتبہ وہ نہیں لگ رہا، اس کی چال میں فرق آ چکا ہے، اس کے چہرے میں فرق آ چکا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ قریب آ کر بیٹھ گیا۔ قوم والوں نے کہا اے عتبہ تجھے تو مسئلہ حل کرنے کے لیے بھیجا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے بھیجا، بتا کیا کر کر آیا، کیا تجھے کامیابی ملی؟ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم ایسا کلام سن کر آیا، زندگی میں کبھی ایسا کلام نہیں سنا۔ کہنے لگا میں مجبور ہوں، میرے دل پہ اثر ہونے لگا، میرے دماغ پہ اثر ہونے لگا۔ قرآن کی تلاوت سننے کے بعد میں کچھ کہہ نہیں سکا، بات نہیں کر سکا، میں اٹھ کر تمہارے پاس واپس آ گیا۔ کہنے لگا میری تو رائے یہ ہے اس نبی کا راستہ چھوڑ دو، اس کو تکلیف دینا چھوڑ دو، اس کو مارنا چھوڑ دو، راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرو۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ کلام پوری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ اتنا قرآن کا اثر ہوا صرف تلاوت کی۔
قرآن پڑھ کر سنایا اور آیات بھی کتنی بہترین سنائی. حامیم حروف مقطعات، تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ قرآن نازل ہے کس کی طرف سے؟ رحمان کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ رحمان کی طرف. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. ایسی کتاب ہے کہ جس کا مضمون واضح ہے، ظاہر ہے، عربی زبان میں ہے اور لوگوں کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہے. اس کو سمجھیں. بشیرا و نذیرا، ماننے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو جہنم کی وعیدیں سناتا ہے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. لیکن تم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو اس قرآن کو سننے سے اعراض کرتے ہیں، کیونکہ تمہارے دل و دماغ پر پردہ پڑا ہوا ہے کفر کا. کیسی بہترین آیات اور موقع کے لحاظ سے تلاوت فرمائی کہ تمہیں پتا ہے یہ کتنی عظمت والا کلام ہے، لیکن تمہارے دل پر جو کفر کی مہر ہے اس کی وجہ سے تم اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو، وگرنہ پتہ تمہیں بھی ہے کہ قرآن کی کیا تاثیر ہے. تو قرآن پڑھیں، سنیں، سنائیں، انسان پر یہ پورا اثر کرتا ہے، اپنی تاثیر دکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے، سننے والے پر پورا اثر ہوتا تھا. اب مکے والوں نے ایک حربہ یہ اختیار کیا کہ باہر مکہ سے کوئی بھی مکہ میں آتا اس کو یہ کہتے کہ بھائی دیکھو ہماری تم سے محبت ہے لیکن اپنی حفاظت کرنا. وہ گھبراتا جی کس بات سے حفاظت کرنا؟ کہ مکہ میں ایک شخص ایسا ہے نعوذ باللہ جس کے کلام میں اتنا جادو ہے جو سن لے اسی کا ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، تم اس سے دور رکھنا. کافر بھی مانتا تھا کہ قرآن کا اثر ہے، قرآن دل و دماغ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. حضرت طفیل بن عمر دوسی، قبیلہ دوس کا سردار، وہ کہتے ہیں میں مکہ میں آیا، تجارت کے لیے آتا رہتا تھا، تو مجھے مکے والوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہتا میں نبی ہوں، اس کے کلام میں بڑا اثر ہے، آپ اس کے پاس مت جائیے. طفیل بن عمر دوسی فرماتے مجھے اتنا ڈرایا کہ میں ڈر گیا کہ میں جب مکہ کی گلیوں میں نکلتا تھا تو اپنے کانوں میں روئی ڈال کے جاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چل رہا ہوں اور تلاوت کی آواز آ جائے اور میں اپنے گھر بار سے دوری ہو جاؤں جیسے انہوں نے بتایا مجھے. کہتے میں کانوں میں روئی ڈال کے پھرتا تھا. ایک دن صبح کے وقت میں مسجد حرام کی طرف چلا تو میں نے دیکھا کہ مسجد حرام میں ایک حسین و جمیل نوجوان نماز ادا کر رہا ہے. اللہ اکبر. کہتے میں قریب آیا تو میرے کانوں میں روئی ہونے کے باوجود آقا نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت کے کچھ الفاظ میرے کانوں میں آ گئے. کہتے میں وہیں بیٹھ گیا. میں نے کہا یار عتبہ طفیل بڑا سمجھدار تھا، بڑا شاعر بھی تھا اور بڑا لائق آدمی تھا. کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کو جھنجھوڑنے لگا کہ میں شاعر، سمجھدار، لوگ مجھے کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے اور میں بھاگ رہا ہوں. سنتا تو ہوں کیا ہے اس کلام میں کہ جو لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں. آخر اس کلام میں ہے کیا؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی. نماز مکمل کرنے کے بعد آقا مدنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. طفیل بن عمر دوسی آپ کے قریب آ گیا، کہنے لگا آپ ہی کا نام محمد بن عبداللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرا تعارف یہ ہے، خاندانی تعارف تو محمد بن عبداللہ، لیکن اصل میرا تعارف میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کا پاک رسول ہوں. طفیل بن عمر دوسی کہنے لگا مکے والوں نے مجھے بڑا ڈرایا، مکے والوں نے آپ سے بچنے کے لیے کہا، آپ سے دور رہنے کے لیے کہا، آپ کے کلام سے دور رہنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے
نے نماز کے درمیان کچھ کلمات کی تلاوت کی، کچھ کلمات تو میرے کانوں میں آ گئے۔ آپ اسلام کے بارے میں بتائیے، اپنے دین کے بارے میں بتائیے، یہ دین کیا ہے، یہ اسلام کیا ہے جو دین آپ لے کر آئے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس دین کی تعلیمات کیا ہے۔ آقا مدنی نے اللہ کے دین کی پہچان کروائی، اللہ کے دین کو بیان فرمایا۔ اللہ کے دین کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے چھوٹی سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا اے طفیل بن عمر دوسی، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی سنتا جا۔ آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی، سورۃ الناس کی تلاوت فرمائی، چھوٹی سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ طفیل بن عمر دوسی قرآن سنتا رہا، قرآن کی تلاوت کی آواز سنتا رہا، اپنی نظروں کو زمین کی طرف جھکایا۔ اللہ کے نبی نے جب تلاوت کو بند کیا، تلاوت کو مکمل کیا، اپنی نظروں کو اٹھایا، طفیل بن عمر دوسی کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، دل سے ایمان قبول کر چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے طفیل بن عمر دوسی، تو نے اللہ کا قرآن سنا، یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ ہے اللہ کا کلام جو اللہ نے میرے دل مبارک پہ نازل کیا، پڑھنے کے لیے مجھے عطا فرمایا، میری امت کی تعلیم کے لیے عطا فرمایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے عطا فرمایا۔ اس قرآن کی میں نے تجھے تلاوت کر کے سنائی، اب بتا قرآن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اللہ کے اس قرآن کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے۔ تو طفیل بن عمر دوسی کہنے لگا میں نے بڑے بڑے شاعروں کو دیکھا، بڑے بڑے کلاموں کو میں نے سنا، بڑے بڑے ادیبوں کو میں جانتا ہوں، اور خود بھی میں شاعرانہ کلام بولنے والا ہوں، فی البدی میں کلام کی طاقت رکھتا ہوں، اشعار پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ کے کلام میں اتنا اثر دیکھا، صرف میری آنکھیں نہیں، لگتا ہے میرا دل بھی رو رہا ہے۔ ایسا پاکیزہ کلام آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس نے تو مجھے اندر سے روشن کر دیا، میرے دل کو منور کر دیا، میرے دماغ کو منور کر دیا۔ آپ نے فرمایا بتا پھر تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ قرآن سننے کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں اقرار کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایسا قرآن کا اثر سنا، فوراً دماغ پہ اثر ہوا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مسلمان جو سب سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، کہاں گئے؟ حبشہ کی طرف، اور مکے والوں نے چاہا کہ ان مسلمانوں کو وہاں سے پکڑ کے واپس لائیں، اس کے لیے شاہ حبشہ کو بڑے بڑے تحفے دیے، لالچ دی تاکہ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس بھیجے۔ حبشہ کا بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا دیکھو بھائی قریش والوں کو تمہاری بات تو سن لی ہے، لیکن میں ان مسلمانوں کی بات سنوں گا تو فیصلہ دوں گا، اس کے بغیر تو میں حوالے نہیں کر سکتا۔ صبح کو بلائے گئے مسلمان، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی تھے، کون کون جانتا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قافلے میں تھے۔ صبح کو جب آئے، مسلمانوں نے اپنی طرف سے نمائندہ حضرت جعفر طیار کو بنایا کہ خاندان نبوت میں سے ہے۔ جب صبح آئے، تفصیل بہت ہے میں مختصر کرتا ہوں، اس بادشاہ نے دین کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار نے پورے دین کا تعارف کروایا، کہنے لگا کہ آپ کے پیغمبر پر کچھ کلام بھی اترتا ہے، ان مکے والوں نے بتایا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار کہنے لگے ہمارے نبی پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے ہمارے نبی پر۔ کہنے لگا اس میں سے کچھ یاد ہو تو مجھے بھی سناؤ، میں سنوں وہ کیا ہے کلام۔
حضرت جعفر طیار اللہ اکبر، کتنی عقل و فراست، بادشاہ کے عقیدے کے بارے میں پہلے سے معلوم کر لیا کس عقیدے کا ہے. پتہ چلا عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا، عیسائیت کو پسند کرنے والا. اس لیے حضرت جعفر طیار نے تلاوت بھی سورہ مریم کی فرمائی. حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العزم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. پڑھتے پڑھتے اس آیت پر آئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت مریم کا ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی ماں کی گود میں کلام کیا ان آیات کی بھی تلاوت فرمائی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. سورہ مریم کی تلاوت فرماتے رہے، وہ بادشاہ سنتا رہا، قرآن کی تلاوت سنتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. حضرت جعفر طیار نے پوری سورہ مریم کی تلاوت فرمائی. نبیوں کے نبی، امام الانبیاء سے تعلق رکھنے والا، اہل بیت سے تعلق رکھنے والا، قرآن پڑھنے کا کتنا اثر ہوا ہوگا. حضرت جعفر طیار نے جب قرآن کی تلاوت کو مکمل کیا، اس بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، چھوٹا سا تنکا اٹھا کر یوں اپنے لوگوں کو دکھانے لگا، کہنے لگا او لوگو، اس صحابی نے حضرت عیسیٰ کا جو تعارف کروایا اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں. جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا. حضرت مریم کے بارے میں اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا وہ سب سے بہترین بیان کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن نے بیان کیا وہ سب سے اعلیٰ طریقے سے بیان کیا. حضرت جعفر طیار کو کہنے لگا او مسلمانوں، تمہیں بادشاہ کی طرف سے اجازت ہے، حبشہ میں جہاں چاہو رہ سکتے ہو، جہاں چاہو گھر بناؤ، اپنا مسکن بناؤ، اپنا شہر بناؤ. کہنے لگا جس پیغمبر پر تم ایمان لائے میں بھی اللہ کے نبی پہ ایمان لے آیا. قرآن کی تلاوت اتنا دل میں اثر کیا کہ پورے دربار کے سامنے تنکا اٹھا کر کہا کہ جو قرآن نے بیان کیا نا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے، اس سے جو قرآن بتا رہا ہے وہ بالکل صحیح بتا رہا ہے. اور فوراً مسلمان ہو گئے. تو میرے بھائیوں، قرآن اللہ کا کلام ہے، خدا کے لیے پڑھا کرو. آپ نے فرمایا جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ سارے دن کے کام بنا دیتا ہے. پڑھو گے انشاءاللہ، پڑھو گے سورہ یاسین بلا ناغہ پڑھو. پھر سورۃ الواقعہ فرمایا جس گھر میں بچیاں، مرد، خواتین رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ، سورہ رحمان کے بعد سورت ہے، فرمایا جو لوگ سورہ واقعہ کے پڑھنے کا معمول بنا لیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں نازل کرے گا، ان کو ہمیشہ برکت کا رزق ملے گا. تو آج ہمارے ملک کے حالات، ہماری پریشانیاں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ روزانہ سورہ یاسین پڑھیں، سورۃ الواقعہ پڑھیں. انشاءاللہ کاروبار میں، رزق میں برکت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس ملک کے جو حالات ہیں ان میں بھی بہتری عطا فرمائے گا. بتائیے بھی کس کس کا ارادہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے قرآن یہ فضیلتیں ہیں بھائی، آج لے لو انشاءاللہ کل کے پھر وارے نیارے ہو جائیں گے. اگر آج محروم رہ گئے تو پھر کل کو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ
نہیں مل. دو باتیں صرف. نمبر ایک پڑھاؤ گے بچوں کو قرآن انشاءاللہ, خود بھی قرآن کی تلاوت کرو گے ضرور انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.